دعا کرو اللہ سانو رزمت دلانی اپنا ذکر اپنے محبوب کا ذکر خیر کرن دی توفیق طاقت اور وسائل عطا فرمائے. اور تواڈے ماشاءاللہ اس مسجد امام خطیب اللہ انہاں نوں مدراس فرمائے، انہاں دے نال تھانوں بھی پیار کرنے کی مزید ہمت عطا فرمائے، اور جو مسجد امامات نے ان اندر بھی مزید بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. جو کام رہ رہے اللہ سانوں مزید حصہ شامل کر کے جلد تو جلد مکمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یاد رکھو دیکھو رب ذوالجلال دے گھر مکمل کرنے واسطے کوشش کریں گے نا، اللہ دے گھر کی رونقاں دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ سارے راضی ہو کے اپنے گھر دا صدقہ مصطفیٰ کے گھر دا صدقہ سارے گھراں نوں آباد و شاد فرمائے گا. جے اللہ دے گھر کی رونقاں بہار ہوئیاں تے اللہ سارے گھر کی رونقاں بھی انشاءاللہ. لہذا جو مثال بنی جیسی کرنی ویسی اسی اللہ دے گھر دی رونقاں مزید اضافہ وچ لیاون واسطے کوشش کریں گے نا، اللہ سارے گھراں وچ برکت عطا فرمائے گا. اللہ راضی ہو کے سارے تے مزید اپنی رحمت نازل فرمائے گا. بس اللہ سانوں ہمت عطا فرمائے گا. اونچی کہہ لو سارے آمین. اور جڑے نہیں آئے حد تک سارے مل کے تسی دعا کرو، شاید ایک کی بھی قبول ہوگی تو انشاءاللہ اللہ مہربانی کر دے گا، وہ بھی جڑے باہر کھلوتے ہیں اندر آ جائیں. اللہ جڑے نہیں آئے انہوں نے بھی آن دی ہمت توفیق طاقت عطا فرما، انہوں بھی تیرے محبوب کا ذکر خیر کرن ہے شوق عطا فرما. گل شوق نہیں ہے، گل ذوق نہیں، گل محبت نہیں ہے. جن جس چیز نال محبت ہو جائے نا پھر اسے تے چرچے کرتا ہے. جی بھی محبت جو جس کو مرضی سمجھے، پر اسی تا ممبر رسول تے بیٹھ کے ایک کوئی گل کرنے ہیں مولا، یا اسی تیرے نال پیار کرنے ہیں یا تیرے محبوب نال پیار کرنے ہیں. سادہ پیار رب ذوالجلال دیتا، سادہ پیار آدمان دلال دیتا، سادہ پیار اللہ کا قرآن، سادہ پیار سونا اسلام، سادہ پیار دین مصطفیٰ، سادہ پیار شریعت مصطفیٰ، سادہ پیار مصطفیٰ کا نظام. اے چیزیں نہ اسی پیار کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا سادہ پار ہو جائے گا. دعا کرنا سن اس چیزیں دی سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الارض والسماء وعلى آلہ وأصحابہ الوفاء وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وہی زبان تجربہ مدینہ تاجدار آمنہ جناب محبوب رب پروردگار امت غمخار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس بارگاہ اندر آپ کی مقدس ذات دے اس انداز نال اس لگے نال اس سوچ نال اس برائت رہ کے ایسی محبت چاہ کے ایسے عشق رسول ڈوب کے مصطفیٰ کی ذات کے درود پڑھنا ہے عقیدہ ہے لا کے پڑھنا ہے اسی پڑھنے ہیں ساڈا زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گل اللہ کے قرآن دی اور بنیادی عقیدہ ساڈا ایو عقیدہ ہے کہ جس نبی دا میلاد منا کے بیٹھے ہیں نا وہ آمنہ دا لال مردہ نہیں اور رب ذوالجلال دی طاقت کہ اللہ دے قرآن دی اصل مطابق حدیث مصطفیٰ کے مطابق آمنہ بلال زندہ ہے. نبی اللہ دا ہر نبی زندہ ہے رب دا ہر رسول زندہ ہے بلکہ اللہ نے قرآن دی نص قرآن کہہ رہے ہیں جن نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے اپنے رسول دی عزت واسطے نبوت مصطفیٰ واسطے قرآن دے دفاع واسطے اذان دے دفاع واسطے نماز دے دفاع واسطے اچھے عملان دے دفاع واسطے مصطفیٰ دی شریعت دے دفاع واسطے مصطفیٰ دے عظمات دے دفاع واسطے مصطفیٰ دے صحابہ دے دفاع واسطے مصطفیٰ دی آردہ پیار اور دفاع کرنے واسطے جیڑا بندہ اولیاء مصطفیٰ دی امت دے ولیاء دی عزت کا پہلا کرنے ہویا میدان جہاد جا کے لڑتا لڑتا تلوار چلانا قرآن ہو گیا قرآن کہہ رہا ہو کلمہ پڑھنے والا بھی زندہ ہے. قرآن کی کہہ رہا ہے وہ لڑنے والا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والا کلمہ رسول دا پڑھ کے میرا بندہ میدان جہاد جا کے لڑتا پہ تلوار پہ چلانا ہے یہ تلوار چلاندہ زخم کھاندہ دنیا کو تشریف لا کے چلا گیا ہے اللہ دے قرآن دی ڈگری اللہ دے قرآن دا فتوہ قرآن دی نص جیڑا بندہ قرآن دی نص نہ منے او دا ایمان بخارے اسلام کو خانے دے بڑی تو بھی فارغ ہے ہر چیز تو چھٹی کیونکہ رب دے قرآن دا انکار کرنے والا بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ رب دے قرآن دی نہ سے جینے کلمہ پڑھیا خوابنا ماشاءاللہ مزید جانا تسی ماشاءاللہ شاید تو ہمیں بھی جو بھی کئی آئے ہوگی ہوتے ہفتے والے دن میں خرصی بیان کر کے گیا ماشاءاللہ ذوق ہے ہوگی ذوق مزید ذوق کو دوبارہ کرو تاکہ تو ہڈی آواز گونجلی ہوئی جی میں اے آواز گونجلی ہے تو ہڈی بھی نال گونجے کہ باہر اللہ نے کہا کہ سنے کرنا ٹکرائے پتہ لگے عاشقان رسول بیٹھے ہوئے پتہ چلے مصطفیٰ میں دیوانے بیٹھے ہوئے پتہ چلے مصطفیٰ میں پروانے بیٹھے ہوئے شمع رسالت پہ اس
رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ دیکھو آنے شروع ہو گئے باروں انشاءاللہ صاحب تھوڑا جا مزید بلند کرو کہ آپ کے اللہ نے قبول کرنا مصطفیٰ دا میاد ہوئے کہ بندہ بار کھلونا رہے اے ایماندار نکالتا نہیں انشاءاللہ آپ کے اللہ نے قبول کرنا بس وہ جینے پڑھیا کلمہ قرآن کہہ رہے ہیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے شہید ہو گیا اللہ کا قرآن ڈگری دے رہا ہے فرمایا اونو مردہ کہنا بھی نہیں کہ مردہ ذہن تے تصور نہیں کہنا تو دور کی بات ہے منہ بول کے آخنا دور کی بات ہے مولا زبان بند تے ذہن یہ میرا اللہ جانتا سی نا کوئی منہ تو نہیں بولے گا کہ اتنے سوچتا تو رہے گا میرے اللہ نے وہی فتویٰ دے چلیا فرمایا منہ بھی نہیں آخنا کہ ذہن تے تصور بھی نہیں آخنا کہ ہوئے رسول دا ہوا ہوئے مصطفیٰ دا ہوا ہوئے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا جان دے قرآن واسطے جان دے اسلام واسطے جان دے دین واسطے جان دے صحابہ واسطے جان دے اہل بیت واسطے جان قرآن جاتا ہے مصطفیٰ دی امت علیہ واسطے پھر مر کے مر جائے یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا منہ میں نہیں بولنا کہ تصور بھی نہیں کرنا انہوں نے مارے فرمایا کی کہنا ہے مولا انہوں نے فرمایا بل احیاء بل احیاء بل احیاء قرآن بھی نہ سے قرآن دا فتوہ مولوی دا نہیں میرے مولا دا فتوہ ہے میرے رب کائنات دا فتوہ ہے فرمایا بل احیاء کہنا بھی نہیں کہ سوچنا بھی نہیں کی کریے اے آپ کو فرمایا بل احیاء وہ زندہ نے قرآن ہو کے خون بہا کے خون کلہا کے اپنا زخم کھا کے جسم دے دنیا پر روح پر آز ہوگی اللہ نے فرمایا ایک خون دے باوجود مردہ مردہ کہنا نہیں تصور کرنا نہیں بل احجام وہ زندہ نہیں صرف زندہ ہی نہیں بلکہ فرمایا اللہ انہوں نے رزق بھی دیندہ ہے اللہ انہوں نے روزی بھی دیندہ ہے وہ تے روزی بھی چھاندے نے قرآن کہہ رہا ہے ان فیصلہ تو آتے تھے بڑے لکھے بیٹھے ہوں حضرت سامنے یہ قرآن آکے مصطفیٰ دا غلام قربان ہو جائے دنیا کو چلا جائے سادیہ نظرہ زمانے دی نظرہ میں دنیا دی نظرہ میں بندے دی نظرہ میں انسان دی نظرہ میں اندر وہ بندہ مر گیا ہے پر قرآن دے رحمان دی نظرہ سے مریا انسان دی نظر وچ بندہ مریا ہے پر قرآن تے رحمان دی نظر وچ وہ بندہ مر کے بھی مریا نہیں قرآن میں تے جینے قرآن پہ جا رب رحمان نے فتوہ دے چلے او زندہ ہے رزق بھی دے گا وہ رزق بھی کھاتے رہے مولا ہور کی فرمایا ولیکن لا تشعرون اسی نہیں جانتے نا بھی زندگی کوئی کولے شعور نہیں کہ تسی سمجھو مصطفیٰ دے غلام دی زندگی کتنی اعلیٰ زندگی کتنی پکیزہ زندگی جمع دی تسی جان سکتے کولے او اقلان کولے شعور نہیں کہ تسی سمجھ سکو اللہ نے جڑے مصطفیٰ دے غلامانو پکیزہ زندگیاں دا یارو قرآن نے مسئلہ حل نہیں کر سکیا کہ مصطفیٰ کی ساتھ دا کلمہ پڑھنے والا مر کے نہیں مریا چلا ہو گیا جیدہ کلمہ پڑھیا رسول کی تو مر گیا وہ رسول مر کے مادر مٹی کنے مل سکتا ہے 1400 سال بعد اجلا غلام مصطفیٰ دی ذات کو بیٹھے آئی نہیں مصطفیٰ دی ظلفہ دا نظارہ کیتا بھی نہیں مصطفیٰ دی دستار دا نظارہ
مصطفیٰ دی دور نو بیٹھیا بھی نہیں 1400 سال گزر جان دے بعد اگر اج دا غلام مصطفیٰ دی ذات واسطے قربان ہو جائے اے نہیں مردا تے مصطفیٰ دی ذات کی تو مر گئی جیدے صدقے کوئی مان والا بن گیا جیدے صدقے اپنے آپ کو مومن کہنا ہے جیدے صدقے کلمے کا اقرار کرنا ہے جیدے صدقے کلمے کا اظہار کرنا ہے جیدے صدقے اپنے آپ کو نمازی کہنا ہے جیدے صدقے اپنے آپ کو غازی کہنا ہے جیدے صدقے اپنے آپ کو حاجی کہنا ہے جیدے صدقے اپنے آپ کو بڑا کاری کہنا ہے اپنے آپ کو کاری کہلان والے ایو قرآن کہہ رہے ہیں آج کا 1400 سال کا مومن بھی نہیں ملیا مصطفیٰ کا سچا غلام بننے والا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیدے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اس محبوب نے صدقے کائنات بغیر کی نہیں چل سکتی نہیں چل سکتی گل میری نہیں گل آگی تو میں تو کوئن نہیں اشرف علی تھانوی نے لکھا اس بات میں سبحان اللہ اپنی کتاب کے اندر کہ ایک منٹ واسطے اے تصور کر لیا جائے نا اے تصور کر لیتا جائے کیڑا تصور ایک منٹ واسطے سوچ لیتا جائے امام اللہ محبوب علیہ السلام چلے گئے بس دنیا کو انہوں نے لکھیا بہت دوسرے بیلیاں نے صحابیاں کتاباں تا حوالے موجود ہیں الحمدللہ لیکن اس بات کا وہ بھی اقرار کرتے ہیں انہاں دے سردار انہاں دے حد انہاں دے تھاب دین دا بننے والے اس بات کا وہ بھی اقرار پہ کرتے ہیں کہ ایک تصور کرو ایک منٹ واسطے سمجھ لیتا جائے نا کہ مصطفیٰ نہیں کہنا دندر کہ وہ بھی کہنے نے کائنات دا نظام چل سکتا مصطفیٰ ہے میں تے کائنات کا نظام چلتا پیا آمنہ دلال زندہ ہے کہ ساری بہاراں موجود ہیں اس واسطے سمجھ آگئی اللہ نے قرآن نے تعلق دسیا کہ جیدہ غلام زندہ ہے سبحان اللہ قادی زندگی دا مقام کی ہوئے گا اس مدینے دے تاجدار دی زندگی دا مقام کی ہوئے گا اس بات سے سادہ معمول ہے اسی گل کر کے دلیل دے کے مصطفیٰ دی ذات دے درود پڑھ کے پڑھا کے گل شروع کر دیئے کیونکہ نماز کی کمی آ سکتی ہے قرآن پڑھنے کی کمی آ سکتی ہے حج کرنے کی کمی آ سکتی ہے اللہ اللہ دی تسبیحاں پڑھ کے پھیرنے کی کمی آ سکتی ہے تہجدہ پڑھنے کی کمی آ سکتی ہے اور سارے عمل جتنے بھی اسلام کے اندر مصطفیٰ دے صدقے جڑے ملے گے وہ بندہ کرے ممکن ریاکاری آ جائے سبحان اللہ درود والی عبادت سبحان اللہ درود والا عمل ایسا عمل ایسی عبادت ہے لکری لگ کے پڑے گا پھر بھی قبول ہے سبحان اللہ سارے دے سامنے مجمع میں پڑے گا پھر بھی قبول ہے کہ گلی دی نکر دکھا کے سارے ننگ دے ہو تو اچھے میں پڑھ لوا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے وہ نکرے گلی دے لگ کے بھی پڑھ جتنے لنگ دے نے لنگی جان اہمی آکھن گے ریاکاری بن گئی نہیں اس عبادت کو اللہ نے اتنا عادت پرچہ کا فرمایا فرمانا رب ہو کے خود بھی مصطفیٰ دی ذات ضرور بھیجنا اس واسطے میرے وچ ریاکاری آ سکتی جتھے مرضی ہوئے مجمع چ ہوئے پڑھ گلی چ ہوئے پڑھ دکان چ ہوئے پڑھ موٹر سائیکل چ ہوئے پڑھ گڈی چ ہوئے پڑھ جتھے تیرا دل کرے مصطفیٰ اس عقیدے نال یاد کر کے درود پڑھ محبوب دی ذات تے اسی پڑھ رہے ہیں ساڈا دل دا نبی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے سانو جاندا ہے سانو پہچاندا ہے اور سن کے آمنہ دلال ساڈے سلام دا فوراً سانو جواب دے
ایسے عقیدے نال مصطفیٰ دی ذات تے پڑھو درود کہ میرے نبی نے اعلان فرمایا سی، فرمایا ان اقربکم منی یوم القیامہ، فرمایا فی کل موطن اکثرکم علیہ صلاۃ فی الدنیا، فرمایا میدان معاشر والے دن سب تو زیادہ ہر مقام تے ہر جگہ تے میرے زیادہ قریب تہاڈے وچوں وہ بندہ ہوئے گا جنہیں دنیا دے وچ رہ کے میں مصطفیٰ سے زیادہ درود پڑھیا۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کی زندگی کے اندر جنہیں زیادہ میں مصطفیٰ کی ذات پہ درود دی کثرت کیتی ہوئے گی۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا کہ نمازاں دادیاں پڑھیاں ہوں گے، نفل پڑھے پڑھے ہوں گے، چھڑنا بھی نہیں، کرو بھی عبادت، پر جڑی میرے مصطفیٰ نے قریب ہوندی ڈگری عطا فرمائی ان کے سامنے دی، وہ نماز والا نہیں، وہ روزے حج زکات والا نہیں، ایک وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تو دنیا تے رج رج کے میں محمد دی ذات تے درود پڑھ جا، یہ دا بدلہ تینوں دنیا تے بھی لبے گا، قبر تے بھی لبے گا، جدو حشر جائیں گے نا فی کل موطن اکثرکم علیہ صلاۃ فی الدنیا، رب میرے میرے ہر مقام تے اور دے کوثر تے آئیں گا محمد دے قریب ہوئے گا، یہ دول لگیا ہوئے گا محمد دے قریب ہوئے گا۔ سبحان اللہ وہ ہے سبحان جس کے لیے حمد ہے بے حد، واہ واہ سبحان اللہ، اللہ وہ ہے جس کے لیے حمد ہے بلا الحمد کی جس پہ شہادت ہے بلا لا، واہ واہ وہ ذات جو ہم آئے کے حمد و ثنا ہے اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد۔ سبحان اللہ، گڈ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اے محفل کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ محفل وچ اٹھ کے کھڑا ہو کے مصطفیٰ دا ذکر کرے، اس تو وقت کے ہوئے کڑی دلیل ہوتی ہے۔ ایک بندہ صرف بولنے والا خطیب بول رہا ہوگی چس تے برینجی آتی ہے نا جو مجمع اٹھ کے بھی مصطفیٰ دا ذکر کرتا ہے، ایسے چیز نہ آئے کہ جاگ کے مصطفیٰ دا ذکر سننا، عقل کو سامنے رکھ کے مصطفیٰ دا ذکر سننا، ساری سوچا سیر تے رکھ کے ایک اور چیز سامنے ہونی چاہیے، بس میں رب دی بارگاہ وچ بیٹھا سونے محمد دی بارگاہ وچ میری سنن دا بس سنو، فرمایا ہر جگہ تے ہر مقام تے میدان معاشر والے دن تہاڈے وچوں میرے بناؤ وہ بندہ نیڑے ہوئے گا جنہیں دنیا والی زندگی میں مصطفیٰ تے رج رج کے درود پڑھیا ہوئے گا۔ بس ایسے چیزیں سامنے رکھو، اللہ دے محبوب دا قرب جان رہے ہو تو بس ہر ویلے ہر گھڑی ہر آن مصطفیٰ دی ذات تے محبت نال شوق نال ذوق نال عشق رسول سینے لے کے درود پڑھتے رہا کرو، انشاءاللہ درود پڑھنا سادہ کم، اس کا نیب بدل، اس کا عجب، اس کا پھل، اس کے بدلہ عطا کر دینا آمنہ دا لال جانے رب زلزلہ بس ان ذوق بنا کے ایک بار مصطفیٰ دی بارگاہ کو محبت نہ سارے درود پڑھ دو پھر گالا کے دوڑیے السلام علیکم اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ، اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکرانا رہا، اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکرانا رہا، او دے اخلاق تو جاواں قربان میں، او دے اخلاق تو جاواں قربان میں، وہ بیریاں نہیں چدرا بچھاؤندا رہا، اللہ اللہ کدے منگیاں دعاواں
यारां दे विच कदे रोंदा रहा जाके खारां दे विच आबाद मजमा लगा के अल्लाह दा कुरान सुना के अपनी शान सुना के अपनी इज्जत का डंका बजवा के गुलामां दे सामने मेरे अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदा सी मेरा महबूब मौला मेरी उम्मत दी खैर फरमा मेरे गुलामां दी खैर फरमा मेरे मनने वालों दी खैर फरमा वो मेरा होंदा सी मेरे महबूब तशरीफ लेके चले जाते सरकार के अंदर ओथे जाके रो रो के आंसू बहा के अल्लाह की बारगाह एक कोई गल करते सन मौला मेरा उम्मती सुभान अल्लाह मौला मेरा उम्मती मौला मेरा उम्मती मौला मेरी उम्मत के हवाले ना रुसवा न करी मेरे गुलामों को कामयाबी अता फरमाई मेरे गुलामों को कामयाबी अता फरमाई कदे मंगियां दुआवां सियारां दे विच कदे कोई गल करते सी मेरे नबी एक कोई मुस्तफा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इंतजार करते सन केड़ी इंतजार होंदी सी अल्लाह दी बारगाह च मेरा नबी एयो फरमाता सी जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा अपनी उम्मत ली रब नु मनाऊंगा जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा अपनी उम्मत ली रब नु मनाऊंगा अल्लाह अल्लाह नबी बाक़दा होसना गालियां सुन के भी मुस्कुराना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬੇ ਦੀ ਜਲਾਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो तीन जगह तो कुछ अल्फाज तिलावत कीते ने इंशाअल्लाह यही टच करके बस इन्हां दा तर्जुमा ते बस इक्को हदीस पाक ते एवें तारीख दे विचों एक दो वाकयात समाप्त करके इंशाअल्लाह दुरूद व सलाम जिन्ने ने बड़ा सौब सलामत रहेगा बोलांगे जब पता लग जाएगा कि हम तुसी सुनना नहीं चाहते इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी पर इंशाअल्लाह जल्दी हम करेंगे मोहम्मद रसूल सुभान अल्लाह कुरान जिन्ना प्यारे के लफ्ज़ बोलो सुभान अल्लाह कुरान जिन्नी चाहत लाके बैठा उतना ऊंची बोले सुभान अल्लाह बाजू भी है हाथ भी सलामत ने पकड़ दी कुव्वत भी है वो बंदा मुस्तफा दी इज्जत वास्ते चक सकदा है आज मुस्तफा दे नाम पे चक ए हाथ क़यामत वाले दिन तेरे वकील बन जाएंगे तेरी वकालत करेंगे मौला किसी दा हक खान वास्ते ए हक नहीं चकिया सी तेरे मुस्तफा दी नमूस वास्ते चकिया सी तेरे महबूब ने मिलाद में चकिया सी तेरे महबूब की जात पे नाज़िल होने वाले कुरान वास्ते चकिया सी इंशाअल्लाह ये हाथ चकिया दी लाज रखी जाएगी बंदे इतने भी परेशान हो जाते हैं लोग ऐने हाथ चका जाते हैं लेकिन सुनो असी नहीं चकांदे अल्लाह दा कुरान कह रहा है जे रब दा कुरान कह दे फिर तो ठीक है ना फिर उठा के सूरह यासीन माशाल्लाह कोई बुजुर्ग हैं ने जेडे अक्सर पढ़ते हैं सूरह यासीन सवेरे सवेरे उठ के सूरह यासीन की तिलावत करते हैं और सूरह यासीन कुरान दा दिल है कुरान वो सूरह यासीन तिलावत करते हैं ना बस हुन जेड़ा बंदा पढ़दा ना सूरह यासीन सवेरे उठ के ना आला हजरत दा तर्जुमा चक के बैठ के फिर सूरह यासीन पढ़े ते पढ़दा जदों पहुंचे ना अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून जदों ये पढ़ जावे ना फिर पढ़े थल्ले तर्जुमा खौफ ना
تے پھر تینوں تیرے چکے ہوئے ہاتھاں دا ثبوت مل جائے گا ہن بھی بندے دا ہاتھ تھلے رہا تے پھر چس نہیں آئے گی قرآن نے آکھیا ہے اے ہاتھ بولن گے زبان بند ہوئے گی بھی دنیا تے جڑی روٹینے زبان بول دی ہے اے ٹکڑا بول رہا ہے اے نال گل ہوندی ہے پر ہاتھ دنیا تے نہیں بولدے آزاد دنیا تے پیر دنیا تے ساڈا چمڑا دنیا تے نہیں بولدا لیکن رب کعبہ دی عزت کی قسم جدوں میدان معاشر والا دن آئے گا نا زبان پہ ٹالا ہوئے گا تیرا ہاتھ بھی بولے گا تیری اے چمڑی بھی بولے گی سبحان اللہ قرآن ہے اٹھا سورہ المومن پڑھ کے دیکھو 20-21 نمبر ہے تمہار کا پڑھ کے دیکھ سویرے اٹھ کے انہیں جا کے پڑھ لے اے بولن گے ہاتھ بھی بولن گے اے تیرا چمڑا بھی بولے گا پھر اس ویلے بندہ آکھے گا جے تک کم چنگا کیتا ہوئے گا تے تیرے حق وچ گواہی آئے گی تے جے پیارا کیتا ہوئے گا تیرے خلاف گواہی آئے گی تے جدوں گواہی آئے گی نا خلاف تے پھر بندہ آکھے گا اوے ہاتھ تے میرا ہے تے میرے خلاف بولدا پیا ہے پڑھیا کرو اللہ دا قرآن اوتھے بندہ بولے گا بھی ہاتھ میرا ہو کے میرا عصا ہو کے میرا بازو ہو کے میرا چمڑا ہو کے سبحان اللہ میرے جسم دی کھال ہو کے دنیا تے میرے جسم تے سے تو پیر میرے سے تیرے نام میں چل کے جاندا سا پر اج تو میرے خلاف بولدا پیا ہے سن پہلے سن اگو پتہ ہاتھ کی آکھے گا اے چمڑا کی آکھے گا کہے گا قالو انتق اللہ الذی انتق کل شیء اور فرمایا تو پوچھ رہا ہے کیوں بولتا ہے قرآن کہہ رہے ہیں قرآن جواب دے گا اللہ بولن دی طاقت دے گا ہاتھاں تیرے چمڑے نو تے پھر چمڑا بول کے آکھے گا ہاتھ بول کے آکھے گا کان بول کے تیرا جسم بول کے آکھے گا قالو انتق اللہ الذی انتق کل شیء اور جس رب نے نکے دے چھوٹے دے زبان دے ٹکڑے وچ اللہ نے جے بولن دی طاقت رب رکھ سکدا ہے نا تے اللہ اینو بھی بلوا سکدا ہے اللہ ہاتھ وچوں بھی بولن دی طاقت پیدا کہ مالک ہو خالق ہے پھر بول کے عذاب تیرے جواب دے گے یاد رکھ جے اٹھے ہون گے مصطفیٰ واسطے تے گواہی آئے گی مولا چھڈ دے نا تیرے محبوب واسطے اٹھے گے مولا مہربانی کر دے نا تیرے سونے محبوب واسطے اٹھے نے تیرے گھر وچ اٹھے نے تیری حسرت وچ اٹھے نے میلاد مصطفیٰ دی محفل وچ اٹھے نے سبحان اللہ جدوں گواہی مل جائے نا کسے دے حق وچ کسے دی تے بیڑا پار سبحان اللہ کہ میدان معاشر والے دن ساڈے حق وچ گواہی بھی آ جائے تے بیڑا بھی پار ہو جائے تے پھر جدوں آیا کرو نا فرض اندر پھر سوچیا نہ کرو کسی نو کہن دا موقع ہی نہ دیا کرو جدوں قرآن پڑھیا جائے تے رسول اللہ دا فرمان پڑھیا جائے پھر آپ پہ مذہب کیا ہو جائے گا سبحان اللہ مدینے کے تاجدار امن میرا محبوب رب پروردگار امت غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ دی میلاد دی محفل جا کے بیٹھ کے سن کے سنا کے نعرے بلند کرنے والے ہو مبارک باد مستحق کو کیوں تسی کسے دی گل نہیں پہ کرتے اج بندہ جدوں بول رہا ہے کسے ایم پی دی گل کردا ہے بندہ جدوں بول رہا ہے کسے ایم ایل اے دی گل کردا ہے بندہ جدوں بھی بول رہا ہے کسے سپاہی دی گل کردا ہے کسے فوجی دی گل کردا ہے کسے حوالدار دی گل کردا ہے کوئی کسے دی گل کردا ہے کوئی کسے دی گل کردا ہے کوئی کسے دی گل کردا ہے پر بے کعبہ دی عزت دی قسم اج تسی آ کے رب دے گھر وچ بیٹھ کے کسے دی گل نہیں پہ کردے یا رب دی گل پہ کردے ہو یا رب دے محمد دی گل پہ کردے یہ تانوں سلام نہ کریے تانوں مبارک نہ دئیے انسان بولے کسے دے واسطے بہتا فائدہ نہیں ملتا پر جدو انسان بولے رب رحمان واسطے جدو انسان بولے اللہ دے قرآن واسطے جدو انسان بولے آمنہ ملال واسطے جدو انسان بولے ازواج نبی دی شان واسطے جدو انسان بولے اہل بیت دی شان واسطے جدو انسان بولے
امت دے بڑی مصطفیٰ دی شان واسطے وہ جدو انسان بول رہے مصطفیٰ دی صحابہ دی شان واسطے رب کعبہ دی عزت دی قسم میرا رب بھی راضی ہوتا ہے رب دا محبوب بھی راضی ہوتا ہے تکبیر رسالت خلافت حیدری عید میلاد النبی سنت اس واسطے مبارک نے مستحق اللہ کا قرآن مدینے دے تاجدار محمد مصطفیٰ دی مقدس زبان قرآن میرے رب دا سی زبان محمد مصطفیٰ دی سی مجمع صحابہ دا سی شان آمنا بلالی میرے نبی نے قرآن پڑھیا بڑے بڑے قاری قرآن پڑھ جاندے نے اپنی جگہ تے پر رب کعبہ دی عزت دی قسم پوری کائنات دے اندر مصطفیٰ کی ذات کو پہلے پھر امام عالی مقام امام حسین دی ذات تک پھر آپ دی ذات کو لے کے نگان میں بشر والے دن دا سورج طلوع ہونے تک نہ قرآن کوئی پڑھ سکتا ہے کہ نہ کسی نے ایسی اپنے صحیفیاں وچوں اپنے کتابوں وچوں ایسی تلاوت کی دی ہے جیسی تلاوت امام علی مقام کر کے چلے گئے کعبہ دی عزت دی قسم امام علی مقام نے جیسا قرآن پڑھا کوئی بھائی دلال پڑھ نہیں سکتا آمن دلال نے جب خود پڑھا ہوئے گا داد کی ہوئے گا مجمع کیسا ذوق والا ہوئے گا مجمع صحابہ دا سی مصطفیٰ دی مقدس زبان سی منبر پہ میرا نبی تشریف فرما سی قرآن اللہ دا پڑھ رہا سی قرآن اللہ دا پڑھ رہا سی تے شان اپنی بیان کر رہا ہے اس جملے میں اس انداز میں سمجھو میرا نبی قرآن پڑھتا پیا صحابہ قرآن پہ سن دے رب کعبہ دی عزت دی قسم صحابہ قرآن سنتے بھی پئے نے آمنا دلال دی زبان وچوں قرآن سنتے پئے نے ایک حافظ قرآن کو نہیں صاحب قرآن کو سنتے پئے نے صاحب شریعت کو سماعت پہ کر دے صاحب اسلام کو اور اللہ پہ محبوب امام الانبیاء دی زبان کو قرآن سماعت پہ کر دے پھر این جاکھنا پڑے گا وہ صحابہ قرآن بھی سن دے پہنے کہ جس محبوب دی ذات اللہ نے قرآن پہ دیا اس محبوب دیا شانہ بھی تک دے پہنے نبی نے جو خود اللہ دا قرآن پڑھ کے اپنے غلامہ نے سنایا سی میرے نبی نے پھر ایک دی فرمایا سی فرمایا اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھ کے اپنا شان اپنا میلاد اس انداز میں بیان فرمایا سی سورہ المائدہ 5 نمبر قرآن کی سورہ 15 نمبر آیت مبارکہ میرے نبی نے فرمایا ہونے کا قد جاءکم قرآن میں آتے بولو سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین مانا کی بندے میں اللہ نے قرآن نازل کر کے اپنے محبوب کا میلاد اس انداز میں بیان فرمایا قد جاءکم تحقیق تہاڈے ول آیا تہاڈے ول آیا سبحان اللہ تہاڈے ول آیا تے اسی بھی کہنے ہیں جنہ ول آیا اور ایو کہندے نے ہاں ہاں ساڈا نبی آ گیا ساڈا رسول آ گیا ساڈا محبوب آ گیا ساڈا نبی آ گیا اسی بھی ایو قرآن دا جملہ کہنے ہیں اللہ نے آکھیا تہاڈے ول آیا تے جیدے ول آیا اوہی اقرار کرتے ہیں ہاں مولا تیرا محبوب محمد ساڈے ول آیا تیرا محبوب محمد ساڈے ول آیا ہے اسی اقرار کرنے ہیں اور نبی شانہ والا ساڈے ول آیا ہے آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی نے اعلان کیتا اس انداز دے نال آدم علیہ السلام شیشہ علیہ السلام کو پہ فرماندے نے او میرا بیٹا جب دنیا میں چلا جاواں گا اے چیزاں یاد رکھی محمد دے نام نو چھڈینا چھڈینا اس ذکر تو منہ موڑینا شیشہ علیہ السلام نے عرض کی تھی بابا اللہ نو مننا تے گل سمجھ
چاہتی ہے مالک ساڈا خالق ساڈا رب سانو پیدا کرنے والا سانو روزی دینے والا سانو روٹی دین والا سانو رجان والا سانو بھوکا نہیں سون دیندا سانو رجا کے سانو آرام دیندا ہے دن بنایا ساڈے واسطے رات بنائی ساڈے واسطے پورا دن بندہ اپنے کھان پین کا انتظام کرتا ہے جب رات آ جاتی ہے اللہ نے رات انسان دے آرام واسطے بنا چلی ہے پر پھر بھی آکھاں گا انہاں غلاماں نوں سلام ہے جڑے دن نوں کام کرتے ہیں تے رات نوں بیٹھ کے مصطفیٰ دی گلاں کرتے ہیں وہ بھی زندگی تے بھی لکھا سلام ہے دن سارا دن اپنے پیٹ واسطے کماندے نے تے پھر بھی نہیں کہندے ہائے اسی تھک گئے ہاں پھر بھی آ کے رات کو مصطفیٰ دا ذکر کرنے واسطے بیٹھ جاندے نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ درج کی تھی بابا جان مالک دی گل تے سمجھ آندی ہے پر محمد دا نام بنے تے تسی ہو بشر تے تسی ہو پہلے بننے والے پھر تہاڈا نام تے محمد نہیں تہاڈا نام تے محمد نہیں پھر محمد وہ اللہ ہے رب دا نام ہے مالک دا نام اللہ ہے بس وحدہ لا شریک دا نام اللہ ہے وہ دی گل سمجھ آ گئی اللہ محمد نہیں اسی بولا یاد کر یہ بھی گل سمجھ آ رہی ہے بابا اللہ محمد نہیں بابا تسی بھی محمد نہیں محمد دا نام کتنا میں آ گیا محمد کا نام کیوں اعلان پہ کرتے ہو کہ اس محبوب کا نام بھی لازمی رہنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا پترا جب میں زمین پہ آیا جب میں زمین پہ آ گیا زمین پہ آ کے 300 سال رات شروع واسطے بیٹھے شروع ایمان تازہ ہوئے گا قبلہ نے موضوع جو شروع کیتا ہے وہی موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ وہ موضوع ٹوٹیا نہیں اس سے موضوع سامنے رکھ کے میں آیت پڑھی ہے اچھی بولو وہ موضوع مجید ہے کہ سامنے روشنی مل آدم علیہ السلام نے فرمایا پترا جب میں دنیا میں تشریف لے کے آ گیا ہوں اللہ دی حکمت کے مطابق بابا ساڈا دنیا تے آیا کہ دنیا دا نظام چلے آئے اے سارے انسان بنے نے جے نا آندا اللہ اس ویلے قیامت کھڑی کر دیندا محمد دا نام تے پہلے بھی موجود ہے اسے ویلے میدان میں سجا دیندا بندیاں نوں حکم فرمادا کن میرا اللہ اتنا ہی کہتا ہے جیڑی چیز بنی نہیں ہوندی اللہ فرماندا ہے کن جب میرا رب کن فرماندا ہے فیکون وہ چیز بن جاتی ہے میرا اللہ کے ادو ہی کہہ دینا آدم علیہ السلام کے بعد بنے بشر کے بعد بنیا محمد کا نام پہلے آ رہا ہے محمد کا نام پہلے آ رہا ہے میرا رب جانا تے کون فرما دیتا قیامت کے ساری دنیا اکٹھی ہو جاتی قیامت کا سنے طلوع ہو جاتا وہ دل سامنے آ جاتا وہ میدان لگ جاتا وہ ترازو سامنے آ جاتا میرا اللہ کچھ کہہ کے فرماتا وہ سارا بن جانا سی کہ میرا اللہ کہتا دسو تسی محمد کا ہے مانتے ہو کہ نہیں کہ اللہ نے محمد نو منوایا ہے اللہ اس طرح منظر سامنے کر کے اللہ نے ادھر بھی ایو اعلان کرنا سی کیونکہ حجے کل نہیں بنیا سی محمد ہے نے ایدی دلیل ساڈے ابے کو ملدی ہے کہ وہ پتر کیسا ہوئے گا جڑا اپنے ابے دی گل نہ مننے اپنے ابے دی گل نہ جڑا بندہ مننے وہ بندہ زمانہ اس نوں چنگا نہیں جاندا کہ وہ ابا آ کے پترا فلاں کام کر کے آ جے پتر نہ کرے تے باہر لے گیا کہ یار ابے دی گل نہیں مننا تو بندہ ٹھیک نہیں تو پھر ان کے ابا ساڈا بابا آدم آکھے اسی اولاد آدم اپنے ابے دی اولاد باپ آدم دی اولاد جے ساڈا ابا اقرار کیا کردا ہے ساڈا ابا اظہار کیا کردا ہے ساڈا ابا اعلان کیا کردا ہے ساڈا ابا مندا پیا ہے
چاہیے من جا بے دی گل جب بے دی گل من جائے گا عزت پا جائے گا قرآن بھی کہہ رہا جی نے والدین دی گل مننی او دے واسطے کامیابی ہے جی نے اماں تے باپے دی گل من لی او دے واسطے دنیا دی عزت تے اسے واسطے قرآن کہہ رہا ہے اسے واسطے مصطفیٰ دا فرمان موجود ہے وہ جیڑا بندہ گھر داخل ہوگے ایک پیر اپنی چوکٹ اندر پاوے اپنی تحریر کے اندر رکھے تے اکھا اٹھاوے اماں سامنے موجود ہے باپا سامنے موجود ہے اکھا حیا بھریاں رحمت بھریاں اٹھا کے اپنے ابے نو ویکھ لوے اپنی اماں نو ویکھ لوے تے میرے مصطفیٰ نے ڈگری عطا فرمائی میں 4-5 لاکھ روپیہ لا کے جا کے حج کر کے آنے والے تو فتویٰ نہیں دے سکتا تو ڈگری نہیں دے سکتا تو علاج نہیں کر سکتا تو اے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے پر میرے مصطفیٰ نے ڈگری عطا فرمائی جیڑی اولاد اپنے اماں تے باپے نو چنگا جاندی ہے او دے واسطے جیڑے اماں تے باپے دی گل منن والے میرے نبی نے فرمایا او میرے غلامو اماں تے باپے نو اس چہرے نو ویکھنا تہاڈا کم ہے اس چہرے تے ویکھن دی برکت دے نال فرمایا مقبول حج دا ثواب ادا کر دینا میں جانا میرا رب جانے اس کو پتہ چلیا اماں تے باپے دی گل منن وچ اللہ عزتاں دیندا ہے پھر ساڈا ابا آدم تے اعلان کیا کردا ہے اقرار کیا کردا ہے اظہار کیا کردا ہے اور میرے بیٹا شیشہ علیہ السلام ہجے میں بنیا بھی نہیں جدوں میرا خمیر تیار ہو گیا جدوں میرا پتر جدوں تیاری مکمل ہو گئی کہ اللہ نے میرے اندر انفخت فیہ من روحی اللہ نے جدوں میرے اندر روح ڈال چھڈی میرے اندر روح پہنچ چھڈی جدوں میں اکھاں کھولیاں اکھاں کھولن تو بعد میں عرشاں دا نظارہ تکیا عرشاں پر اکھاں پائیاں اٹھا کے عرشاں پر پائیاں میں ایک نظارہ دیکھیا سی بابا جان کیسا نظارہ دیکھیا ہے پوچھو ابے تو ابے نے دسیا کیڑا نظارہ دیکھیا ہے ساری گلاں کردے آدم علیہ السلام شیشہ علیہ السلام نو بیٹے نو نصیحت پہ کردے نے وصیت پہ کردے نے جو مرضی ہو جاوے پر محمد دا نام چھڑنا نہیں محمد دا ذکر چھڑنا نہیں محمد دے ذکر تو منہ موڑنا نہیں محمد دے ذکر تو منہ پھیرنا نہیں محمد دا ذکر بند نہیں کرنا کیونکہ جدو سارا معاملہ ہو گیا میں اکھاں کھولیاں نے جدو عرشاں تے پائیاں نے سامنے میں دیکھیا سی لا الہ کچھ بولو جی آگے فرمایا اکھاں کھولن تو بعد میں بنن تو بعد میری جان میرے اندر جدو آ گئی سی تو میں اکھاں کھول کے جدو دیکھیا کہ پہلی چیز جڑی دیکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تکبیر دا نظارہ کیتا ہو کی کوئی چیز ہی یا رب دا نام ویکھیا یا محمد دا نام ویکھیا میرے اللہ نے میں اعلان کیتا سی کی اعلان کیتا سی اللہ نے فرمایا لما کنیتی ابا محمد اللہ نے آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا سی او محمد دے بابا حوا بنیا نہیں بولو چکن بول کے اماں حوا پیدا نہیں ہوئیاں حضرت آدم علیہ السلام بنے اکھاں کھولیاں نے کھول کے دیکھیا کہ نظارہ تکیا رب دے نام دے نال محمد مصطفیٰ دا نام موجود ہے اللہ نے آکھیا اے میرے آدم مینوں اللہ کہہ کے نہیں پکارنا میری صفت نال یاد کرنا ہے صفت نہ یاد کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کی تھی قال یا ربی
الفاظ تو میں ذمہ وارا دکھا سکنا وا قال یا ربی اس سے نام یاد کیتا جڑا اللہ نے فرمایا اللہ کہہ کے نہیں پکارنا رب کہہ کے پکارنا ہے سامنے جی پکاریا قال یا ربی ما هذا النور نور بھی چمکدا دیکھیا مولا اے میرے اللہ اے میرے رب جڑا مینوں نہ سکھایا کوئی کہہ کے پکار رہا وا میں عرض کرنا اے میرے رب اے نور کیسا تھوڑی جلدی گلا ہوندیاں میرے اللہ نے فرمایا کہ نبی دا نور تیری اولاد وچ آئے گا سبحان اللہ نبی دا نور تیری اولاد وچ آئے گا جب آسماناں تے ہوے گا نام احمد ہوئے گا جب زمین تے آ جائے گا وفی الارض محمد کہ محمد کے نام پکارا جائے گا مولا پھر اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام اللہ ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا فرمایا اے آدم علیہ السلام اگر اس محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندا اے آسماناں نو نہ بنانا تے نہ زمیناں نو پیدا کردا اے آدم علیہ السلام تینوں بھی پیدا نہ کردا جے محمد کی ذات اپنے بیٹے نے نصیحت پہ کر دینے جو مرضی ہو جاوے اس نال تو منہ نہیں پھیرنا اس نال یاد رکھنا ہے کہ نہ یاد کرتے آدم علیہ السلام کو ہے کہ عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی نے ایو اعلان کیتا وہ ساڈا کلمہ پڑھن والے ہو سانو منن والے ہو اللہ نو وحدہ شریک من جاؤ سانو رب دا رسول من جاؤ کہ اسی اعلان پہ کرنے ہاں ایک رسول آن والا ہے ہم نبی نے ایسے طرح اعلان کیتا اللہ نو منو اسی بھی رب دے رسول پر ایک رسول دا تاجدار والا ہے سلطان دا تاجدار والا ہے ایک نبیان دا نبیان والا ہے ایک نبیان دا امام والا ہے امام الانبیاء والا ہے مدینے دا تاجدار والا ہے محبوب رب پروردگار والا ہے امت دا غمخوار نبی ہم نبی ایو اعلان کرتا رہا او آن والا ہے عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی جاندے اعلان کر کے گئے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ اور میرے مننے والے ہو میں قرآن کو منتا ہوں انجیل کو منتا ہوں زبور کو منتا ہوں سارے صحیح کو منتا ہوں سارے نبیان دی نبوت دا اقرار اظہار پرچار اعلان کرنا ہوں اللہ نو مننا والا رب دی ذات نو مننا والا ساری چیزاں میرے کول نے پر سن لو ہن جڑی میں گل کرن لگیا ہاں اپنی نہیں قرآن اٹھا سورہ شب 61 نمبر قرآن دی سورہ قرآن 6 نمبر کموار کا فرمایا ہن میں گل اپنی نہیں کراں گا پیچھے سارا نوں تسلیم کرنا وا پر ہن میں کہہ رہا وا مبشر میں تانوں بشارت دینا وا میں تانوں خوشخبری سنانا وا عیسیٰ علیہ السلام کیڑی چیز دی فرمایا میرے بعد سبحان اللہ من بعد اسمه احمد سبحان اللہ کہ انجیل کے اندر جیڑی کتاب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی وہ دے اندر تیرے میرے نبی را احمد آیا ہے سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی وہ دے اندر تیرے میرے نبی را محمد آیا ہے آسمان والے بھی تیرے میرے نبی رو احمد کہہ کے پکار دے گے زمین والے تیرے میرے نبی رو محمد کہہ کے پکار دے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے ایو گل کی تھی او شان والا نبی آن والا وہ ختم نبوت دا تاج پہن کے آن والا ہے وہ نبیان دا سردار آن والا ہے کیا انج سمجھو عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت نو جمع کر کے مصطفیٰ دا میلاد اس انداز نال پہ بنا دے دے کہہ رہے نے او میلاد ہون والا ہے اس نبی دا میلاد آن والا ہے او دن آن والا ہے او گھڑیاں آن والیاں میں او زمانہ آن والا ہے جس زمانے دے اندر جنہ دہیاں دے اندر جنہ گھڑیاں دے اندر او محبوب
محمد اللہ دا محبوب بن کے آنے والا حبیب اللہ دا نقل پان والا تشریف لے کے آنے والا ہے میں تو آنوں اس نبی کی بشارت پہ آنے والا جڑا میرے بعد آنے والا ہے جناب نے فرمایا اسمہ احمد اس نبی کا نام اللہ نے احمد رکھ چھڑیا یہ نبی نے آنا ہے محمد نام ہی پہلے اللہ نے رکھ چھڑیا میرے نبی نے آنا ہے احمد نام بھی اللہ نے پہلے رکھ چھڑیا آؤ کا لگے بولیے پتا چلیا سارے نبیاں نے ایک گل کی تھی کوئی آن والے نے میلاد ہون والا ہے کہ اسی غلام کہنے یا نبی آگے آئے اسی کہنے یا سونے دا میلاد ہو گیا ہے اور نبی آگے آئے آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کہندہ رہا آن والا ہے اسی خوش نصیبہ جیرے کہنے یا کج بچ کے محمد آگے محمد آگے آئے اسی کہنے ہیں سادہ احمد آگے آئے اسی کہنے ہیں نبیان دا نبی آگے آئے اسی کہنے ہیں رسولان دا رسول آگے آئے اسی کہنے ہیں حبیب اللہ آگے آئے سبحان اللہ اسی اقرار کرنے ہیں بند دیکھو میرے اللہ دی نبیان نے آگے آنے والا غلام کہہ رہے ہیں آگے آئے او زمانہ اس ویلے تک سی جڑے اقرار کرتے آنے نے اگلا زمانہ انہاں دا ختم ہو گیا اس ویلے تو رہ کے مصطفیٰ دی ولادت کو رہ کے کیا انج سمجھو مصطفیٰ دے میلاد والی اس گھڑی تو رہ کے میدان معاشر والے دن تک سارا زمانہ محمد سارا زمانہ محمد سارا نظام محمد دا قیامت تک شریعت محمد بھی چلے گی قیامت تک نظام محمد مصطفیٰ دا چلے گا قیامت تک قرآن محمد کی ساتھ میں نازل ہو رہا ایسے قرآن دا یاد ایسے قرآن دا قانون ایسے قرآن دا فرمان چلے گا ایسے قرآن دا فتوہ چلے گا کہ پھر مننا پائے گا اسی سچ کہنے اسی حق کہنے کیونکہ سادہ نبی ہے سادہ نبی و نبی ہے جیسے نبی نو اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی فرمایا محبوبہ کہ تو آیا بھی نہیں سی گلہ تیریاں کرائیاں نے اجے تیرا ظہور ہویا ہی نہیں گلہ تیریاں کروائیاں نے آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک چچے تیرے کروائے نے پھر تیری ولادت تو لے کے میدان معاشر والے دن تک محبوبہ گلہ تیریاں کراواں گا تاکہ میدان معاشر دا دل بھی لگ جائے گا وہ سج جائے گا میزان لگ جائے گا وہ سارا پلسرات مارا مکان بن جائے گا وہ کول بھی آ جائے گا اور دے کھوسر بھی سامنے ہوئے گا دوزخ دا مقام بھی سامنے ہوئے گا پر فرمایا محبوبہ یہ سارا نظام تیرا میدان معاشر والے دل سے لانا ہے اس دن بھی محبوبہ چرچا تیرا کرانا ہے اس دن بھی محبوبہ جس دن حساب و کتاب ہوئے گا اس حساب و کتاب والے دن بھی محبوبہ گلہ تیریاں کرانیاں نے ذکر تیرا کروانا ہے کیونکہ تیرا ذکر ہوئے گا تے غلامانو تیرا نام آئے گا تے غلامانو چھڑائے گا تیرا واسطہ آئے گا غلامانو بچائے گا تیرا وسیلہ آئے گا غلامانو جنت دیوائے گا محبوبہ تیرا اشارہ ہو جائے گا تیرا اشارہ ہو جائے گا تیرے اشارے دے تیرے غلامانو جنت دانا ہو محبوبہ تیری وجہ نالی نظام ہے سارا قرآن دے دوسرے مقام تو جڑی آپ پر جب بھی اپنے پاس ایسا ترجمہ سمات کرو بس لمبی نہیں کر دے گا بس ہمیں 10 تو 12 منٹ بس سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں جس محبوب کا میلاد مناقب ہے اس محبوب کے بعد بھی نسبت نہ انشاءاللہ صرف 12 منٹ بس
قرآن دے نال 2 آیتاں جو اور پڑھیاں نے انشاءاللہ وہ دے ترجمہ سماعت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے مقام تمہیں یہ چیز بڑی سی سورہ دوحا 93 نمبر قرآن کی سورہ. سبحان اللہ. قرآن نہ تو بولا کرو گل مت کرو. نمبر قرآن سورہ 93 نمبر سورہ الضحا واللیل اذا سجا. امام الانبیاء مدینے دے تاجدار محبوب علیہ السلام دی ذات تے اے سورہ مبارکہ کیویں نازل ہوئی اے دا شان نور سماعت کرو. سبحان اللہ. بک بک کرن والے بک بک کردے پئے نے وہ کہہ رہے نے ماذ اللہ بابا دن ہو گئے ہن وحی نہیں آئی ہن جبریل نہیں آیا ہن اللہ والوں پیغام نہیں آیا ہن رب والوں سنیا نہیں آیا لہذا گل مکائی انہوں نے بک بک چغلا پہ مار دے ایتھے گل مکائی بس ہن محمد دا رب ماذ اللہ گھس گیا ہے. محمد دا رب رس گیا ہے. محمد دے رب نے محمد نو چھڈ دیتا ہے. اس واسطے ہن قرآن نہیں آ رہا اس واسطے ہن وحی نہیں آ رہی اس واسطے ہن جبرائیل نہیں آ رہا. یہ بک بک پہ کر دے نے اللہ نے جبرائیل نو ٹوریا. سبحان اللہ. اچھی بولو جی جلدی یہ تانے پہ مار دینے کافر گلاں پہ کر دینے کہ محمد دا رب ماذ اللہ محمد پر رس گیا ہے. اللہ نے جبرائیل نو ٹوریا جبرائیل جا تو جا محبوب دی مار محبوب دی ذات کی انگلی اٹھے تو میں رب چپ رہ جاواں. ایک ہو نہیں سکتا اپنے محبوب دی شان میں رب نہیں رساں گا اور کون رسے گا اور کون رسے گا جب رب تو جانے کہ رب بھی میں تو خالق بھی تو مالک بھی تو تے محبوب بھی ساڈا ہے. شان نہیں دساں گا محبوب دے بارے میں نہیں دساں گا محبوب دے بارے میں گل نہیں کراں گا محبوب دے اٹھن والی انگلی دا اٹھن والی زبان دا جواب میں رب نہیں دیواں گا اور کون دے گا. میں جبرائیل ٹردا جا ٹردا مولا حکم مندیا جبرائیل آ گیا اس صورت نو لے کے. سبحان اللہ. کیڑی صورت سورہ الضحا 93 نمبر قرآن کی سورہ 3 پارے کے اندر موجود ہے. پڑھنا تے ذوق لینا پڑھ کے محبت دینا ان شان نزول سنو تے پھر پڑھنا زیادہ چس آئے گی. پڑھتے بھی اگے شاید شان نزول تسی نہ سنیا ہوئے پر آج سن کے دوبارہ پڑھنا بڑا ایمان تارا ہوئے گا. جبرائیل جا تو جب محبوب دی بارگاہ دے اندر وہ تانے پہ مار دے نے انہاں دا منہ بند کرنا ہے کہ اپنے محبوب نو راضی کرنا ہے. انہاں دا منہ بند کرنا ہے محبوب نو راضی کرنا ہے محبوب نال وعدہ کرنا ہے محبوب نال گلاں کرنیاں نے محبوب دی شان بیان کرنی ہے محبوب دا مقام بیان کرنا ہے محبوب دی عزت دے چرچے کرنے نے اگے پچھے گلاں ہوندیاں نے پر انہاں دے کہن دے مطابق انہاں نو ہور سارنا ہے. سبحان اللہ. اے سار گئے نے مصطفیٰ دی شان تو سادے محبوب دی شان تو اے سار گئے نے انہاں نو زیادہ ہن ساراں گا. چل ہے دا قرآن اگے تے گلاں ہوندیاں نے پر جبرائیل ہن میں آکھاں گا والضحا محبوبا تیرے چہرے دی قسم ہے. سبحان اللہ. گلاں تے پہلے بھی محبوب دیاں ہوئیاں پر ہن اللہ نے فرمایا محبوب دے غلاموں او جبرائیل جاتا جا قرآن اج تیرا لے کے جاواں گے نظارہ وکھرا ہوئے گا انہاں نوں سارے نالوں زیادہ ساراں گے. پہلے شان بیان ہوندی رہی نبی سارے بیان کرتے رہے پر اج بھیج کے اسی انہاں دا منہ بند بھی کراں گے انہاں دے سارے اضافہ بھی کراں گے تے ہن اسی آکھاں گے محبوبا والضحا محبوبا تیرے چہرے دی بھی قسم اللہ کھا رہا ہے. سجا محبوبہ صرف چہرے دی قسم نہیں تیری سونیا سونیا کالیا کالیا زلفا امبری دی بھی قسم وال تے پہلے بھی سن میرے محبوب نے زلفا تے پہلے بھی سن میرے محبوب نے پر کافرہ نے تانا ماریا اللہ نے جواب دے کے انہوں
دی گل کردے ہو میں تے ہن محبوب دے زلفاں دی بھی قسماں چکاں گا محبوب دے انگ انگ دیاں قسماں اٹھاواں گا اللہ نے پھر صرف 12 دی قسم نہیں چکی اللہ نے اگلی ایت مبارکہ دے اندر فرمایا ما ودعک ربک وما قضى سبحان اللہ محبوبہ ایک کہندے نے تہاڈا رب تہاڈے کول رس گیا ہے نا محبوبہ میں رب قرآن بھیج کے تینوں تسلی پیا دینا وا اینا دا منہ بند پیا کرنا وا تہاڈا رب تہاڈے کول رسیا بھی نہیں تے تہاڈے رب نے تانوں چھڈیا بھی نہیں تہاڈا رب رسیا بھی نہیں تے محبوبہ تینوں چھڈیا بھی نہیں اگے اللہ نے اور ذکر بلند کیتا فرمایا محبوبہ والا سوف الآخرۃ خیر لک من الاولی محبوبہ گلاں تے پہلے بھی جڑیاں نے پر ہن میں قرآن دی جڑی آیت پیش دی ہے محبوبہ جویں ویلا لنگدا جائے گا جویں گھڑیاں لنگدیاں جان گیاں جویں گھنٹے گزرتے جان گے جویں منٹ گزرتے جان گے جویں سیکنڈ گزرتے جان گے جویں راتاں لنگدیاں جان گیاں جویں دن گزرتے جان گے جویں مہینے لگتے جان گے جویں سال گزرتے جان گے محبوبہ ایک کہندے میں رس گیا پر میں رسیا نہیں تینوں چھڈیا بھی نہیں ہن میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا وا محبوبہ جیڑا ویلا لنگ گیا او بھی تیرا ذکر سی تے جیڑا ویلا آوے گا پہلے کولوں زیادہ چرچا کراواں پہلے کولوں زیادہ چرچا کراواں گا بس اگلی آیت سنو کہ ترجمہ سمجھ کر گل مکائیے میرے اللہ نے آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوبہ ایک کہندے میرا رس گیا ہے ایک کہندے میں اللہ رس گیا ہے اور محبوبہ میں رسیا نہیں میں کہ ہوں اعلان کر کے اینا دا منہ بند کر کے تیرے نال وعدہ پیا کرنا وا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوبہ تیرا رب رسیا نہیں تیرے رب نے تینوں چھڈیا نہیں تیرے نال وعدہ پیا کرنا وا محبوبہ ان قریب اینا دیواں گا اینا دیواں گا اینا دیواں گا ان قریب اینا عطا فرماواں گا محبوبہ تسی راضی ہو جاؤ گے تسی راضی ہو جاؤ گے تسی راضی ہو جاؤ گے محبوبہ راضی تانوں کرنا ہے پھر گل مک گئی سبحان اللہ اللہ دسنا چاہتا ہے محبوب نو راضی کر جاؤ محبوب دی بن جاؤ قرآن دی بن جاؤ انشاءاللہ عزتہ مل جان گیا شانہ مل جان گیا مقام مل جائے گا مرتبہ مل جائے گا دنیا کی عزت مصطفیٰ حسن کا قبر کی عزت مصطفیٰ حسن کا حشر کی عزت مصطفیٰ حسن کا سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے کچھ ہی بولو او میلاد دی گھڑیاں 2-3 منٹ دے وچ کلوز کر کے انشاءاللہ گل مکا دینی ہے حضرت اما آمینہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مطیہ اصفیہ نجیرہ حضرت اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندی ہیں جدوں میرا لال میرے رحم کے اندر جلوہ گر ہو گیا نا جب میں باہر جانا سنا تو میرے جسم کو خوشبو سبحان اللہ پہلے بھی سے سلام وہ لوگ بنے گا خوشبوواں کے بھولے اٹھتے سن جب باہر جانے سن مکے دیا عورتیں سن جڑیاں وہ ہوندیاں نا شریک نے گلاں کرنے والیاں وہ آ کے نا حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسر یعنی مصطفیٰ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکایت لا لیں شکایت کیڑی کہ اے عبد المطلب جی تسی بڑے ہے ہو سردار ہو مکے دے پر دیکھو نا ہوئے گل بنتی کا نہیں جچتی کا نہیں آمنہ کا شوہر بھی نہیں فوت ہو گیا ہے دنیا سے چلا گیا ہے تو زیادہ خوشبوئیں لا کے بن سور کے باہر نکلتی ہے گل چنگی تے نہیں مطلب کہندا اقرار وہ بھی کردیاں نے خوشبوئیں آندیاں نے جڑی گل اصل ہونا چاہ رہی ہے بھی اقرار کردیاں نے خوشبوئیں آندی ہے خوشبوئیں نے ہلے آندے نے شکایت لا رہی ہیں دادا جی نے بھی آ کے نہ کرے بیٹی نے پوچھا کہ بیٹی
گل چنگی تو نہیں تانے ماردیاں نے لہذا سارا خاندان بڑا اعلیٰ خاندان ہے تے سارے خاندان تے تانے وجن یہ گل پبدی نہیں عرض کی تھی بابا حضور ارشاد فرماؤ کیڑی گل ہے کیڑی شکایت ہے حضور سید عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا مکے دیاں عورتاں تے شکایتاں آندیاں نے کہ تہاڈی نو ہے نا جڑی ہن عبداللہ تے ٹر گیا ہے دنیا تو وصال کر گیا ہے انہاں دی وفات ہو چکی ہے لہذا یہ ہن بن صبر کے بعد جاندی ہے خوشبوئاں لا کے جاندی ہے لہذا روکو اینوں تے اگوں اماں آمنہ دا جواب سنو اگو حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں بابا جان میں عزت داراں میں عزت والیاں میں پاک دامن بھی دیاں میں جان دیاں گھر دی عزت کیویں کری دیے میں جان دیاں گھر والے دی عزت کی ہوندی ہے میں جان دیاں سسرال والے دی عزت کیویں کری دی ہوندی ہے میں اعلیٰ خاندان وچوں آئیاں دادا حضور بابا جان میں جان دیاں وہ جنیاں گلاں پہ کردیاں نے میں کدے خوشبو لائی نہیں پھر دادے جی کی گل سنو میرے مصطفیٰ دے دادا جان فرماندے نے بیٹا یہ تے گل منن چ نہیں آندی کیوں ابا حضور کیوں نہیں مانتے فرمایا خوشبو تے ہن مینوں بھی آ رہی ہے خوشبو تے ہن مینوں بھی آ رہی ہے میں بھی سن گیا ہاں خوشبوؤں دے ہلے آ رہے نے اے تو کیویں کہہ سکنی ہے اگے کیوں کہندیاں نے ہن تے میں بھی خوشبو محسوس کر رہا ہاں ارشاد فرمایا عرض کی تھی بابا میرے وچوں میں خوشبو لا کے باہر نہیں جاندی جدوں دا تہاڈے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی نشانی میرے پیٹ دے اندر اور نور نظر تشریف لے کے آ گیا اللہ اے بابا جان اللہ دی عزت کی قسم ہے کدے خوشبو ہاتھ نہیں لایا جدوں دا او سونا محمد جی دے واسطے خواب دے اندر مینوں اعلان پیا ہوندا ہے جب وہ بچہ یاد آوے نام محمد رکھنا ہے سبحان اللہ جب بچے بھی یاد ہو جائے نام محمد رکھنا ہے کہ مینوں جدوں دا اے شان والا میرے تحت اندر آیا ہے تو آتے پتر کی نشانی آیا بابا کدے خوشبو ہاتھ نہیں آیا جدوں دا ایک کرما والا آ گیا ہے میرے جسم جو خوشبو آتی ہے جو خوشبو آنی شروع ہو گیا نہیں کدے اتر چاہ کے لا کے نہیں دیکھیا کدے آدھا خوشبو لا کے نہیں دیکھی بس اے آن والے بھی اس بندے اے آن والے دا کمال ہے جدوں دا آیا ہے رنگ لایا ہے ایسے سونے میں آ کے رنگ لا چھڑے آئے اماں آمنہ فرماندیاں نے پہلا مہینہ گزرے آئے ایک بزرگ ہستی تشریف لا کے آئیاں نے جب میرے سامنے بڑا حسین چہرہ میں تارا پوچھے تسیاں والے کون اگو جواب ارشاد فرمایا اے بیٹی آمنہ پریشان نہ ہو میں آدم علیہ السلام نو نبی جڑے آئے نے ولادت ویلے اے مہینہ جے گزر رہے سن بس انہاں نو نبیاں دا نام سنو تے گل روک دی بات فرمایا آدم علیہ السلام آئے نے آمنہ پوچھدی ہیں تسی کون بڑے سونے ہو بڑے حسین ہو بڑے حساس بشار ہو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے نے آمنہ بیٹا تیرے مبارک ہوئے میرے آن کا مقصد ہو کوئی نہیں ایک مقصد لے کے آیا ماں ایک جیڑا تیرے پیٹ دے اندر وہ شان والا آ گیا ہے نبیاں دا نبی اے جیڑا تیرے پیٹ دے اندر جیڑا تشریف لے کے آیا ہے پورے کی نبی دی ماں بننے والی ہے مبارک ہوئے دوسرا مہینہ آیا معاملہ فرماتی ہے خواب میں اندر نظارہ ہویا ایک بزرگ سامنے آ گیا میں پوچھا بزرگ تسی کون ہو کون تشریف لے کے آنے والے ہو آن دی وجہ بیان فرماؤ تے نام دسو عارف کرو اپنا حضرت شیشہ علیہ السلام بول دے میں اللہ کا نبی شیشہ علیہ السلام کہ میرے آن کا مقصد ہو کوئی نہیں اے جیڑا آن والا ہے نبی پیدا ہونے والا ہے نبیاں دا نبی پیدا ہونے والا ہے رسول دا رسول پیدا ہونے والا ہے اور اللہ دا محبوب پیدا ہونے والا ہے اس دی بشارت دینا ہے آمنہ بیٹا مبارک ہوئے ایک نبی دی ماں بننے والی ہے
دے اندر ایک بزرگ تشریف لے کے آ گئے نے سامنے آئے نے کچھ حسین چہرہ ہے تسی آن والے کونو آن دا مقصد کی ہے اما آمنہ نے جب عرض کی تھی اگر جواب سے ارشاد فرمایا گیا اے آمنہ میں حضرت سبحان اللہ ادریس علیہ السلام آن دا مقصد کوئی نہیں اے آمنہ بیٹا مبارک ہوئے نبی دی ماں بننے والی ہے چوتھا مہینہ آیا پھر ایک بزرگ سامنے آئے ہوئے تسی آن والے کھولو کہ آن والے نے تعارف بھی کرایا کہ آن دا مقصد بھی اشارہ فرمایا فرمایا بیٹا آمنہ میں آن والا اور کوئی نہیں میں اللہ دا نبی حضرت نوح علیہ السلام میں آیا ہوا تینوں مبارک دیر واسطے ایک نبی دی ماں بننے والی ہے بیٹا آمنہ مبارک ہوئے آ گیا پھر ایک بزرگ سامنے آئے لے اما آمنہ فرما دیا نے پوچھا کسی آن والے کونو کہ جواب دین والے نبی نے جواب دیتا اے آمنہ میں آن والا میں آن والا اور کوئی نہیں اللہ دا نبی سبحان اللہ آن دا مقصد اور کوئی نہیں بس اس کو مقصد لے کے آیا آمنہ مبارک کو بھی نبی دی ماں بننے والی ہے چھواں مہینہ آیا پھر ایک نبی مسکان مکائیے بس چھواں مہینہ آیا پھر ایک بزرگ تشریف لے کے آئے ہوئے فرمایا کون آئے آن والا آن کا مقصد کی ہے فرمایا بیٹا آمنہ میں آن والا اور کوئی نہیں میں ابراہیم خلیل اللہ میں اللہ دا نبی اللہ دا خلیل بن کے آن والا کہ میرے آن کا مقصد اور کوئی نہیں اس کو مقصد لے کے آیا ہوا اس کو گل کرنے واسطے آیا ہوا کی کرنا ہے ہو فرمایا بیٹا آمنہ مبارک ہوئے مبارک ہوئے ایک نبی دی میں بننے والی ہے اگلا مہینہ آ گیا آمنہ فرما دیا ایک نبی اور آ گیا 17 مہینہ آیا اچھے آن والا کون وہ جواب ملیا میں اللہ دا نبی اسماعیل صبیح اللہ علی نبی دینا علیہ السلام میں تیرے کو آیا ہوا اس کو مقصد لے کے آیا ہوا تینوں سلام بھی کرنا آیا ہوا تینوں بشارت بھی دینا آیا ہوا تینوں مبارک بھی دینا آیا ہوا اے آمنہ بیٹا تینوں مبارک ہوئے ایک نبی دی ماں بنو اٹھواں مہینہ آ گیا اٹھواں مہینہ فرمایا خواب پھر کشتی سامنے آ گیا سونا چہرہ پوچھا کسی آن والے کھولو ایک وہ جواب میں آمنہ میں آن والا اور کوئی نہیں میں بھی رب دا نبی موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں اللہ نے اپنا کلمہ کھلائے جنہوں کلیم اللہ کا رقبہ تا فرمایا جنہوں اللہ نے ساتھ ساتھ کے گلہ کی دنیا میں آن دا مقصد اور کوئی نہیں بیٹا آن دا مقصد کیوں ہے کہنوں بشارت بھی دینا ہے کہنوں مبارک بھی دینا ہے آن کہنوں آستے آیا آمنہ بیٹا مبارک ہوگی لیکن نبی دی ماں بننے والی آمنہ فرما دیا میں سو گیا خواب جو بزرگ آئے نے پوچھا تسی کون ہو کہ آن والے نے جواب دیتا ہے آمنہ میں آن والا اور کوئی نہیں میں عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ السلام جنہوں اللہ نے بغیر باپ دے پیدا فرمایا جنہوں بغیر باپ دے پیدا کر کے کہ دن دنانا پیچھے دے اندر زمان چیان کروا کے نبی ہون بیان کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا آن دا مقصد اور کوئی نہیں آن دی وجہ اور کوئی نہیں ایک کو وجہ لے کے آیا ہوا تینوں بشارت بھی دینا آیا ہوا تینوں مبارک بھی دینا آیا ہوا میرے آن دی وجہ اور کوئی نہیں جملہ اپنے ماحول میں بول رہے میرا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کو تشریف لے کے گئے اور تمہیں ایک گل کر کے گئے او احمد جی دا نا نبی آن والا ہے آپ اندر آکے بھی عیسیٰ علیہ السلام ایک جملہ پہ بول رہے اے آمنہ جی مبارک ہوئے او احمد نبی آن والا ہے احمد نبی کا ان ملاد بالکل قریب آ گیا ہے اور محمد
محمد پیدا ہونا رہے بس وقت تک مزید اجازت دینا پہ چل دیں بڑا لمبا طویل موضوع ہے کیا بات الحمدللہ آج کو سننا نے سنتے بھی نہیں ایمان تازہ بھی کرتے ہیں لیکن بہت ہو گیا ماشاءاللہ بڑا کسی آگا سنے اللہ تعالیٰ بھی زندگیاں مبارک فرمائے اللہ کو عمران دراز فرمائے ہمیں انہیں بچے آ کے بیٹھے ہیں اللہ انہاں نو بھی دین کا داعی بنائے قرآن کا حافظ بنائے قرآن کا عالم بنائے مصطفیٰ کے دین کا عالم بنائے فقہ کا عالم بنائے شریعت کا عالم بنائے انشاءاللہ کے بن گئے گھر بھی سج جائے گا قبر بھی سج جائے گی حشر بھی سج جائے گا جی میں اپنے بچے میں دوسری تعلیم دلوا لے پہلے قرآن کی تعلیم دلواؤ مصطفیٰ کے اسلام کی تعلیم دلواؤ مصطفیٰ کی حدیث بھی یاد کراؤ انشاءاللہ یہ صدقے جڑے سارے پار ہوئے ہیں بس اللہ دی بارگاہ عرض کرنے والا اپنی خاص نظر رحمت سادے تے فرما جدوں تک ساری زندگی ہے بس تیرے محبوب کا نام لین دی تیرے محبوب کو یاد کرن دی توفیق عطا فرما کہ بس اے جدوں سون لگو نا تے یاد کرتے کرتے اینج کہہ دے کرو میں سو جاؤں یا بس بناؤ اور کیا مت گئی میں سو جاؤں یا پورے موضوع کا نچوڑ سارے نبیوں نے بھی ایو گل کیتی اسی بھی سنتے رات کو موبائل چلاندے چلاندے سنتے ہیں نا چلاؤ منع نہیں کرتے پر ایک گل سن کے دل تے بٹھا لیو جب رات کو سو موبائل سامنے ہوئے چلتا بھی ہوئے پر موبائل کی سکرین تے روزہ رسول کی تصویر ہوئے موبائل کی سکرین تے روزہ رسول کی تصویر ہوئے تیریا اکھا روزہ